بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تانیہ جیسے ہی اسٹیج پر ڈانس کر کے واپس آئی تو سبھی اس کی تعریف کرنے لگیں۔ ساری عورتیں میری بیٹی کو ستائشی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ اس نے کوئی اچھا کام تو کیا نہیں تھا، پر پھر بھی کافی عورتیں تانیہ کی تعریف کر رہی تھیں کہ بہت قابل بیٹی ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں ہمیشہ اسے ٹوکتی تھی کہ دیکھو عزت دار لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، پر اس شادی پر تو تانیہ نے کافی ضد کی تھی۔ تبھی آپا نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر بچی ڈانس کرنا چاہتی ہے تو آپ اسے نہ روکو۔ میں آپا کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ مجبوراً مجھے بھی تانیہ کو اجازت دینی ہی پڑی۔ جیسے ہی میں نے اس کو اجازت دی تو وہ خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ تانیہ کو بچپن سے ہی ڈانس کرنے کا کافی شوق تھا۔ جب بھی میں اس سے پوچھتی تھی کہ بڑے ہو کر کیا بننا ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں تو ڈانسر بنوں گی۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے اسے منع کر دیتی کہ شرم کرو، تو میری بیٹی ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کی ہے؟ اس پر وہ ضد کرنے لگ جاتی۔ اس کی ساری حرکتیں اس کی پھپھو پر گئی تھیں۔ میری نند ایک فیشن ڈیزائنر تھی، وہ بھی ہمارے زمانے میں ہر شادی پر ڈانس کرتی تھی۔ اب جو بھی تانیہ کو دیکھتا تھا وہ یہی پوچھتا تھا کہ اس نے کہاں سے یہ سب سیکھا ہے، لیکن میں کسی کو بھی نہ بتاتی کیونکہ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ پھر آج آپا کی بیٹی کی شادی تھی۔ آپا نے کبھی بھی تانیہ اور ناسش میں فرق نہیں کیا تھا۔ آپا نے مجھ سے سفارش کی کہ اگر تانیہ ڈانس کرنا چاہتی ہے تو تم کیوں نہیں کرنے دیتی؟ اس کے بھی تو ارمان ہوں گے، آخر دونوں ایک ساتھ پلی بڑی ہیں۔ لیکن میں ان کی بات سن کر پھیکا سا مسکرا گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ہم دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں تو ایک ناچیز ملازمہ ہوں، میں تو آپ کی ایک ناچیز ملازمہ ہوں، جبکہ میں تو آپ کی احسان مند ہوں۔ اگر آپ مجھے چھت نہ دیتی تو کون مجھے سہارا دیتا؟ آپا میری بات پر کہتی، ناشکری نہ کیا کرو، یہ تو تمہاری قسمت ہے، میں نے تو تمہیں ساری زندگی اپنی بہن ہی مانا ہے۔ تانیہ آپا کے بہت ہی قریب تھی۔ میں اسے جس بات سے منع کرتی تھی تو وہ آپا کے سامنے میری شکایت کرتی۔ آپا تو اسے ہر چیز کی اجازت دے دیتی تھی۔ اب جیسے ہی ناسش کی شادی کے دن آئے تو تانیہ نے یہی طریقہ آزمایا اور ضد کرنے لگی کہ اس بار تو میں ڈانس کروں گی۔ میں نے پورے 2 سال سے ڈانس نہیں کیا، لیکن ناسش کی شادی پر اگر میں ڈانس نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ ناسش کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، میں ہی تو اس کی بہن ہوں۔ ایسی جذباتی باتیں کر کے وہ میرا دل پگھلانا چاہتی تھی، پر میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا کہ دیکھو یہ عزت دار گھرانہ ہے، سب لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی ہوئی؟ یہاں کوئی بھی ڈانس نہیں کرے گا۔ پر ناسش کہنے لگی کہ ماسی ایسی بات نہیں ہے، اگر تانیہ ڈانس کرنا چاہتی ہے تو میری سہیلیوں کے ساتھ یہ بھی جی بھر کر ڈانس کرے، اور آپ دیکھنا ہماری مہندی کا فنکشن بھی الگ ہوگا، تانیہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، آپ فکر مت کریں۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے پھر بھی اجازت نہیں دی کیونکہ میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے اپنی بیٹی کو سب کے سامنے پیش کر دوں۔ لیکن پھر جب آپا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو فہمیدہ، ہمارا فنکشن الگ ہوگا، تانیہ نے ڈانس کرنا ہے، اس کا دل کر رہا ہے تو کرنے دو، ابھی وہ چھوٹی ہے، بڑی ہو کر سمجھ جائے گی، تم نے اس پر پابندیاں لگائیں تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ مجبور ہو کر میں نے تانیہ کو ڈانس کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد تو تانیہ روز ہی ڈانس پریکٹس کرنے ناسش کے ہاں چلی جاتی تھی۔ میرا نام فہمیدہ ہے۔ میرے شوہر ایک کوٹھی میں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے۔ اس وقت تانیہ 3 سال کی تھی جب میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ تبھی میرے شوہر کے مالک نے ہم لوگوں کو اپنے گھر بلا لیا۔ ہم مالک کے گھر ہی رہتے تھے۔ آپا نے مجھے ہر طرح کی سہولت دی تھی کیونکہ ان کا یہی ماننا تھا کہ تمہاری شوہر کی ہماری وجہ سے موت ہوئی ہے، اسی لیے ہم تم لوگوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے۔ یوں تانیہ اسکول پڑھنے لگی تھی۔ آپا نے کبھی بھی ان دونوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ تانیہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی وہ اسی کوٹھی کو اپنا گھر سمجھنے لگی۔ میں اس کو سمجھاتی تھی کہ دیکھو ہم لوگ عام سے ملازم ہیں، تم اپنی حیثیت نہ بھولا کرو، لیکن وہ رونے لگ جاتی اور آپا سے جا کر شکایت کرتی۔ آپا بھی مجھے ڈانٹ دیتی تھی کہ بچی کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو، بچے بہت ہی حساس ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تانیہ کی خواہشات بڑھنے لگیں۔ وہ ہر مہینے نئے کپڑوں کی فرمائشیں کرتی تھی۔ میں تنگ آ کر اسے مارتی تھی، پر وہ آپا سے شکایت کرتی تھی۔ آپا اسے ناسش کے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاتی، جس کی وجہ سے وہ بگڑتی جا رہی تھی۔ تبھی بچپن سے ہی اسے ڈانس کرنے کا کافی شوق چڑھا تھا۔ وہ جب بھی ڈانس کی بات کرتی تو میں اس کی پھوپھو کو ملامت کرتی تھی
ایسے ہی نازش کی شادی کے دن آ گئے تو تانیہ نے پورا سر گھر پر اٹھا لیا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ تانیہ کسی عام ملازم کی بیٹی ہے۔ آپا کے پیار نے اسے سر پر چڑھا دیا تھا، تبھی آپا نے اسے ڈانس کی اجازت دی تھی۔ اس روز تانیہ نے نازش کی مہندی پر کھل کر ڈانس کیا۔ ساری عورتیں اسے ستائشی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ کچھ عورتیں تو مجھے کہنے لگیں کہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچو، اگر اس کو یہی شوق ہے تو تم اس کو اسی لائن پر لگا دو۔ یہ سن کر تو میں سلگ اٹھی تھی۔ مجھے تو اس کی پھپھو یاد آنے لگی۔ آپا سب کو جواب دے رہی تھیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تانیہ پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین ہے، پڑھ لکھ کر ہی یہ نام روشن کرے گی۔ جیسے ہی نازش کی شادی ہو گئی تو میں نے تانیہ کو کافی ڈانٹا اور اسے احساس دلایا کہ دیکھو اب نازش کی شادی ہو گئی ہے، دن اب ایک سے نہیں رہے۔ پہلے تو نازش کے ساتھ تمہیں ہر چیز کی آزادی تھی، پر اب تمہیں سنبھل کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ اب تمہیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ تم ایک عام ملازم کی بیٹی ہو۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں میرے خواب بہت اونچے ہیں، تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ جب آپا مجھے نہیں روکتی تو تم مجھے کیوں مجھ پر کیوں پابندی لگاتی ہو؟ اس کی باتیں سن کر تو میں نے اب اس کی شادی کی فکر کرنا شروع کر دی تھی۔ انہی دنوں تانیہ کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا، جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تانیہ کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم عام ملازم تھے، شاید میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں، لیکن آپا کہنے لگی کہ اس خاتون نے تانیہ کو نازش کی مہندی والے دن ہی پسند کیا ہے۔ یہ سن کر تو میں ساکت ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ خاتون تانیہ کی کافی تعریفیں کرنے لگی۔ نہ جانے انہوں نے تانیہ کو کس نظر سے اور کس حال میں دیکھا تھا، کیونکہ تانیہ تو بس ڈانس ہی کر رہی تھی، اور ویسے بھی کوئی عورت اپنے لیے ایسی بہو کیوں پسند کرے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، پر جیسے تیسے کر کے تانیہ کا رشتہ پکا ہو گیا۔ میں بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی کہ نہ جانے وہ کیسے لوگ ہوں گے، میں اپنی بیٹی کو کن لوگوں کے ہاتھ سونپ رہی ہوں۔ آپا نے مجھے تسلی دی کہ دیکھو میں پوری چھان بین کروں گی، تم فکر نہ کرو۔ جو تانیہ کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے روز جیسے ہی تانیہ مکلاوے پر آئی تو وہ کافی سجی سنوری ہوئی تھی۔ وہ پہلے دن کی دلہن لگ ہی رہی تھی۔ اس کے چہرے کی لالی یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ اس کے چہرے پر نظر جاتے ہی میری نظر پھسل کر اس کی گردن پر گئی، جہاں پر ایک عجیب سا نشان تھا۔ جیسے ہی وہ نشان دیکھا تو میرا دل تو گویا دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ میں نے تانیہ کا ہاتھ تھاما اور سنجیدہ ہو کر کہنے لگی، تانیہ یہ سب کیا ہے؟ یہ نشان یہاں پر کیسے آیا؟ وہ میری بات سن کر مجھ سے نظریں چرانے لگی اور کہنے لگی، اماں یہ کیسا سوال ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ تم کیسا سوال کر رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ نشان دیکھ کر تو کوئی بھی یہی کہے گا کہ تمہاری شوہر نے تم پر ظلم کیا ہے، پر وہ کہنے لگی کہ اماں ایسے نشان آتے رہتے ہیں، نئی نویلی دلہن سے ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی، لیکن وہ نشان تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر ظلم کیا ہو۔ میرا دل کیا کہ میں آپا سے جا کر کہوں، پر انہوں نے تو تانیہ کے رشتے میں اتنی مدد کی تھی، اگر میں ان سے یہ بات کہتی تو نہ جانے وہ مجھ سے خفا ہو جاتی، اسی لیے میں نے آپا سے کوئی بات نہ کی۔ میری بیٹی اس دن کے بعد واپس چلی گئی، لیکن 1 ماہ گزر گیا، وہ مجھ سے ملنے پھر نہ آئی۔ میں فکر مند ہو کر آپا سے کہنے لگی کہ آپا آخر تانیہ اتنی بھی کیا مصروف ہو گئی کہ وہ اپنی ماں سے ملنے تک نہ آئی؟ آپا یہی کہتی تھی کہ تم فکر نہ کرو، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے۔ آپا کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ جب 2 ماہ بعد میری بیٹی پھر سے میرے گھر آئی، میں نے جیسے ہی تانیہ کی حالت دیکھی تو کرنٹ کھا کر رہ گئی، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں ویسے ہی نشان تھے جیسے کسی نے اس پر تشدد کیا ہو۔ میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ تم پر ظلم کرتے ہیں؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لمحے اس کا شوہر آ گیا۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ شوہر کے آنے پر تانیہ خاموش ہو گئی۔ جب میں نے اپنے داماد سے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو جو یہ اتنا رو رہی ہے، میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا جب تانیہ مجھ سے کہنے لگی کہ اماں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میرے شوہر تو مجھ پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم لوگ تو ہنی مون پر گئے ہوئے تھے، اسی لیے میں تمہارے پاس نہ آ سکی۔ پر میں نے تانیہ سے گلہ کیا کہ اگر تم ہنی مون پر گئی تھی
تو تم مجھے بتا ہی سکتی تھی، پر تم نے تو مجھے فون تک نہ کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میرا داماد کافی خوش مزاجی سے بات کر رہا تھا اور اگلے ہی پل اس نے تانیہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ اس نے تانیہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا ہمیں واپس جانا چاہیے، رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اپنے داماد سے کہا کہ رات ہو گئی ہے، ایسا کرو تانیہ کو میرے پاس ہی چھوڑ دو، کل میں اسے خود چھوڑ آؤں گی۔ جب وہ کہنے لگا کہ نہیں آنٹی، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، بہو کو جلدی ہی واپس جانا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں ششدر رہ گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ تانیہ بھی کہنے لگی کہ ہاں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہے، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ یوں وہ دونوں واپس چلے گئے۔ آپا بھی مجھ سے تانیہ کا شکوہ کرنے لگیں کہ وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی۔ مجھے تو آپا کی بات سن کر دھچکا لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تانیہ آپا سے ملے بغیر چلی جائے گی۔ وہ تو مجھ سے زیادہ آپا کے ساتھ اٹیچ تھی، پر نہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اب مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید داماد نے اسے منع کیا ہے، تبھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ یوں میری بیٹی کو آئے ہوئے مزید 1 مہینہ گزر گیا۔ اب تو آپا بھی پریشانی کے عالم میں یہ کہنے لگیں کہ نہ جانے میں نے غلط نہ کر دیا ہو، تانیہ خوش تو ہے۔ آپا کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ آپا نے تو یہ رشتہ کروایا تھا۔ وہ تو خود لڑکے والوں کے گھر گئی تھیں۔ میں نے آپا سے کہا کہ لڑکے والوں کا گھر کیسا تھا، جب وہ کہنے لگی کہ ان کا گھر کافی سادہ سا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اتنے امیر کبیر لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپا کہنے لگی کہ یہ لوگ کافی امیر ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم لوگ روز بروز ان کے گھر چلے جائیں۔ تبھی میں نے آپا سے کہا کہ ناسش کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ کچھ دیر بعد ناسش ہمارے گھر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تانیہ کیسی تھی، وہ ٹھیک تو تھی؟ جب ناسش نے آ کر بتایا کہ اس گھر میں تو کوئی اور ہی فیملی رہ رہی ہے، وہ گھر تو 6 مہینے پہلے ہی کسی نے کرائے پر لیا تھا۔ یہ سن کر تو ہم سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی بیٹی تانیہ کی اور بھی فکر ستانے لگی۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں تھی، مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ میں دن رات اس کی یادوں میں آنسو بہاتی تھی۔ آپا مجھے دلاسا دلاتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میری ہی غلطی ہے، میری چھان بین میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ 5 ماہ بعد رات کے 3 بجے کوٹھی کا دروازہ بجا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں تانیہ کافی بری حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سر پر عجیب سا نیر تھا، جبکہ اس کا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر میں نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آپا کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور تانیہ کو اپنے کوارٹر میں لے آئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب تانیہ کہنے لگی کہ اماں میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تو اس سے وجہ پوچھی کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، میں نے ان کی بات نہ مانی، تبھی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کی بات پر میں تانیہ کو کوسنے لگی کہ تم نے ایسی حرکت کی ہی کیوں؟ تم جانتی ہو نا کہ شوہر تو مزاجی خدا ہوتا ہے، تمہیں اس کی ہر بات ماننی چاہیے تھی۔ تانیہ خاموش ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آج سے ان کی ہر بات مانوں گی۔ اگر آپ یہی کہتی ہیں تو یہی صحیح۔ اسے دوبارہ اپنا سامان لیا اور اسی حالت میں واپس جانے لگی۔ پر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں پہلے اسے چھوٹے سے کلینک پر لے کر گئی۔ اس کی مرہم پٹی کروا کر میں اس حویلی کے سامنے لائی۔ تانیہ نے یہی گھر بتایا تھا، جبکہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہ حویلی نما گھر آبادی سے کوسوں دور تھا۔ میں حویلی کے اندر جانا چاہتی تھی۔ جب تانیہ سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساس سسر سے مل لیتی ہوں، تانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جھٹ سے بولی کہ نہیں اماں خدا کے لیے ایسا مت کرنا، خبردار جو آپ اندر آئیں، میرے شوہر کو بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی غیر ان کے گھر میں آئے۔ یہ سن کر تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ میری بیٹی اندر چلی گئی۔ میں ویسے ہی رکشے میں بیٹھ کر واپس آ گئی۔ اگلی صبح میں نے آپا کو ساری بات تفصیل سے بتائی۔ آپا کہنے لگی کہ دیکھو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے تانیہ کسی مصیبت میں ہے، تم جاؤ اور حویلی کے اندر جا کر دیکھو کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً ہی تانیہ کے سسرال چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی شام کے وقت حویلی کی طرف دیکھا تو حویلی کافی سجی ہوئی تھی۔ عجیب لوگ اندر جا رہے تھے، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ سب مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی۔ جب اچانک ہی کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا،
میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہاں تانیہ کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بوکھلا کر کہنے لگی کہ اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا تھا نا کہ کبھی مت آنا۔ میں نے تانیہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو اس کو اس حلیے میں دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تانیہ نے لہنگا پہنا ہوا تھا اور وہ کافی تیار تھی، کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے، جبکہ اس کے پیروں میں گھنگرو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تانیہ کو کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو تم، اور اس حالت میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میری بات چھوڑو اماں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر میں بالکل بھی مت آنا، کیونکہ میرے لیے مشکل بڑھا رہی ہو۔ کیوں میرے لیے مشکل بڑھا رہی ہو؟ جاؤ واپس چلی جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں کہنے لگی کہ نہیں، آج تو میں تمہارے سسرال کے اندر جا کر رہوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اور میں نے تمہیں ایسے گھر میں بھیج کر غلطی تو نہیں کر دی۔ جب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اماں میرے لیے مشکل مت بڑھاؤ، اگر تم اندر گئیں تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں زندہ ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مجھے تانیہ کی بات سن کر اس پر کافی ترس آ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی اتنی مجبور ہو جائے گی۔ میں اس سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے تم رو مت، لیکن کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم ایسی حالت میں کیوں ہو، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ جب وہ مجھ سے نسیں چرانے لگی، پھر سنبھل کر کہنے لگی کہ اماں ایک شادی ہے، اسی شادی پر جا رہے تھے۔ میں نے ان مردوں کو دیکھا جو باری باری حویلی کے اندر جا رہے تھے۔ پوچھنے لگی کہ یہ لوگ اندر کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگی کہ میرے سسر زمینوں کا کام کرتے ہیں، تبھی یہ لوگ اپنی زمینوں کے مسائل لے کر میرے سسر کے پاس جاتے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ اماں میری بات کا یقین کرو اور واپس چلی جاؤ۔ اس کی بات مان کر میں کافی مجبور ہو کر واپس آ گئی تھی۔ آپا مجھ سے سوال کرنے لگی، پر میں آپا کو کیا بتاتی؟ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ وہ لوگ گھر پر نہیں تھے، میں پھر کبھی وہاں چلی جاؤں گی۔ اب مجھے آپا روز ہی کہتی تھی کہ جاؤ جا کر دیکھو تمہاری بیٹی مصیبت میں نہ ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میری بیٹی تو مجھے وہاں جانے ہی نہیں دیتی۔ ایک روز آپا بولی کہ تم بھیس بدل کر وہاں چلی جاؤ۔ ان کا پلان مجھے کافی اچھا لگا، تبھی برقع پہن کر ایک روز میں اس حویلی میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی حویلی کے اندر گئی تو عجیب طرح کا ماحول تھا۔ ہر لڑکی نے اسی طرح کا لہنگا پہنا اور جبکہ کافی تیار تھیں، جبکہ مردوں کا آنا جانا تو پہلے جیسے ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک کمرے میں گئی۔ میں نے جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہاں میرا داماد میری بیٹی پر تھپڑ برسا رہا تھا، اسے گالی گلوچ دے رہا تھا۔ اسے گالی گلوچ دے کر کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ پہلے تو تم پھر بھی آ گئی تھی، لیکن اب کی بار تم منہ دکھانے کے لائق نہیں بچو گی، اسی لیے جو کہتا ہوں وہی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ بڑا ڈانس کرتی تھی نا، بڑا ناچتی تھی، بڑا ڈانس کرتی تھی نا، بڑا ناچتی تھی، اب جب تمہیں ناچنے کا کہا جا رہا ہے تو کیوں نہیں ناچتی؟ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا سانس رک گیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کی حالت کافی خراب تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی حالت کافی خراب تھی، وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی، میں ان مردوں کے سامنے نہیں ناچ سکتی، جبکہ اس کا شوہر شیطانی کہکے کے ساتھ اس کے بال دبوچ کر کہنے لگا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ دیکھو ہمارے خاندان کی یہی ریت ہے، تمہیں یہاں بہو کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ناچنے والی کی حیثیت سے لایا گیا ہے، تم تو بس نام کی میری بیوی ہو۔ دیکھو میری تینوں بیویوں کو، میرا دل کتنا خوش کرتی ہیں، جب وہ ایسے میری جھولی میں آ کر پیسے رکھتی ہیں نا تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، پر آج تک تم نے مجھے کبھی خوش نہیں کیا، پر آج کی رات تم نے مجھے وہ سارے پیسے نہ دیے تو پھر تم پر وہی ظلم ہوگا جو میں روز تم پر کرتا ہوں۔ اپنے داماد کی باتیں سن کر تو میرا وجود سن ہو گیا تھا، مجھے اپنی بیٹی پر کافی ترس آ رہا تھا۔ میری بیٹی نے گھنگرو پہنے تھے، میں جان گئی تھی کہ یہ کس کام کے لیے پہنے ہیں۔ میں نے فوراً ہی وہاں سے جانے میں ہی بھلائی سمجھی، پر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میری جیسے ہی نظر نیچے والے ہال میں گئی تو وہاں ایک عورت تخت پر بیٹھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ تو ساس تھی، یہی تو وہ عورت تھی جس نے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ میں دل سے اسے لعنت بھیجنے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 3-4 عورتیں اس عورت کے سامنے رقص کرنے لگی تھیں۔ آس پاس مردوں کی محفل لگی ہوئی تھی، جبکہ میری بیٹی کمرے میں یہی سوچ رہی تھی
کہ وہ باہر نکلے یا نہیں۔ میں جان گئی تھی کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے سامنے جا کر اسے روک لیا تو سب کو شک ہو جائے گا، پھر میری بیٹی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اسی ڈر سے میں ایک ہی جگہ جم کر بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت جو تخت پر بیٹھی تھی، اس نے میرے داماد کو چیخ کر کہا کہ اسے لے کر آؤ، اگر وہ آج نہ آئی تو پھر میں تو تمہیں اس حویلی سے نکال دوں گی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دھمکی دی تھی، پھر اس کا بیٹا کیسے نہ جاتا۔ وہ فوراً ہی پھر سے میری بیٹی کے پاس اس کمرے میں گیا تھا۔ میری بیٹی کے گال پر اس نے 2 3 4 رکھ کر لگائی۔ میری بیٹی کی گال پر اس نے 3 4 رکھ کر لگائی تھی، پر یہاں تو میری روح جیسے فنا ہو گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے داماد کو روک سکوں۔ میں اس بے حس انسان کو اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے پر باتیں سنا سکتی۔ میری بیٹی مجبور ہو کر نیچے جا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں اسے بچپن سے اس کام سے منع کرتی تھی، پر وہ اس کی نادانیاں تھیں، وہ اس کے شوق تھے۔ یہی سوچ کر میں بھی ٹال دیتی تھی۔ آپا بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ بچی ہے، سمجھ جائے گی، 3 4 دن ڈانس کرے گی پھر خود ہی تھک جائے گی۔ لیکن میں کہاں جانتی تھی کہ اس کا یہ بچپنا اور اس کا یہ بچپن والا شوق اسے ایسے دلدل میں پھنسا دے گا کہ اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری بیٹی وہاں ناچ رہی تھی۔ وہ جب بھی رکتی تھی تو اس کا شوہر اسے غصے بھری نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے وہ اسے ختم کر دے گا۔ مجبور ہو کر میری بیٹی پھر سے شروع ہو جاتی تھی، جبکہ وہ عورت پان کھا کر اس محفل کا مزہ لوٹ رہی تھی۔ آس پاس کے مرد پیسے لٹا رہے تھے۔ داماد یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ جب ہی میں پیچھے کو ہو گئی، 3 4 عورتوں کے ساتھ مل کر میں باورچی خانے کی طرف چلی گئی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میری بیٹی نے وہ پیسے سمیٹے اور اپنے روم میں چلی گئی، جب اچانک سے میری نظر ایک ملازمہ پر گئی تھی جس نے ٹرے میں گرم گرم دودھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے کافی بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ میں نے اس پر یقین کر کے اسے ساری بات بتا دی۔ جب وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا ضرور ساتھ دوں گی، یہ دودھ میں تمہارے داماد کو ہی پلانے لگی تھی، وہ روز رات کو ہی دودھ پیتا ہے، میں ایسا کرتی ہوں اس میں نیند کی دوا ملا دیتی ہوں، پھر تم آسانی سے اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکال سکو گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر کچھ دیر بعد مجھے اشارہ کر کے اندر بلانے لگی۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ اماں میں کہاں پھنس گئی ہوں، میں تمہیں تو یہ سب بتا بھی نہیں سکتی کہ میں کس جہنم میں پھنسی ہوئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آج میں جان گئی ہوں کہ جب تم کہتی تھی کہ ایسی حرکتیں مت کرو تو میں تمہارے آگے ضد کرتی تھی، میں نے تمہارا کہنا کبھی نہیں مانا تھا اور آج میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ کاش میں رک جاتی اور اس مہندی پر ڈانس نہ کرتی۔ میں نے ایک نظر اس بے حس انسان کو دیکھا جو بستر پر سو رہا تھا۔ میں تڑپ کر اپنی بیٹی کے پاس گئی، اسے پکارنے لگی کہ تانیہ، میں جان گئی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب بہت ہو گیا، اب میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ تانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ لپک کر میرے سینے سے آ کر لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ وقت بہت کم ہے، فوراً اس کا ہاتھ تھاما، اس کی ضروری سامان لیا اور اس حویلی سے لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ آپا نے جیسے ہی مجھے تانیہ کے ساتھ دیکھا اور تانیہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ میں نے آپا کو ساری بات بتائی، وہ بھی رونے لگی تھیں۔ تانیہ تو بے ہوش ہو گئی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ 3 4 دن تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی بستر پر پڑی رہی۔ اس کا کافی علاج کروایا تھا۔ آپا نے ان لوگوں کا پتہ بھی لگوا لیا تھا، اس عورت کو بھی گرفتار کروا دیا تھا۔ اس عورت نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ میں یہ دھندا کرتی ہوں، میرا سارا خاندان ہی اسی دھندے پر پل رہا ہے۔ تبھی میں محفلوں میں جا کر لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، جس لڑکی کو میں پسند کروں ایسے ہی بہلا پھسلا کر نقلی شادی کروا کر میں اپنی حویلی لے آتی ہوں۔ پھر وہ اس حویلی سے کہیں نہیں بھاگتی کیونکہ اسے مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ میرا دل اس بار تانیہ پر آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اسٹیج پر ڈانس کرتے دیکھا تھا تو جان لیا تھا کہ یہ لڑکی میری محفل کو کافی رنگین بنا دے گی اور اس طرح میرا کام بہت عروج پر چلا جائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس بار پھنسایا تھا اور اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں تمہیں اس کام سے نکال دوں گی۔ میرا بیٹا بھی مجبور ہو گیا تھا، تبھی اس نے میرا ساتھ دیا تھا، پر اب وہ عورت اسی جیل میں چکی پیسنے لگی تھی۔ میری بیٹی ابھی بھی اس ظلم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند خراب ہو گئی تھی۔ وہ نیند میں چیخ کر اٹھ بیٹھتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اماں مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔
وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کے زخم ابھی بھی تازہ تھے، جبکہ آپا مجھ سے معافی مانگتی تھیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی۔ میں ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ نازش اور تانیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ایسا کر دکھایا۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں نے ہی جانچ پڑتال نہ کی، نہ جانے میں نے ایسا کیوں کر دیا۔ میں نے آپا کو چپ کروایا کہ ایسا مت کہیں، آپ نے آج تک کبھی بھی میری بیٹی کو ملازم کی بیٹی سمجھا ہی نہیں، بلکہ اسے تو نازش سے زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھنا، میں تمہاری بیٹی کی شادی ایک بہت اچھی جگہ پر کروں گی۔ آپا جو بھی رشتہ بلواتی تھیں وہ تانیہ کو پسند تو کر جاتے تھے، پر جیسے ہی انہیں پتہ چلتا تھا کہ تانیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس بنا پر وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح تانیہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اب چلانے لگی تھی، وہی بیٹی جو کبھی پورے گھر میں چہک کر گھر والوں کو موڈ کو تازہ کر دیتی تھی، اب اسی کی چیخوں سے ہمارے دل بیٹھ گئے تھے۔ میری حالت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں روز روز مرتی تھی جب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھتی تھی۔ آپا مجھے تسلی دیتی تھیں۔ اب تو نازش بھی تانیہ کے ساتھ رہنے کے لیے 1 مہینے کے لیے میکے آ گئی تھی، پر تانیہ میں ابھی بھی فرق نہیں آیا تھا۔ تانیہ نے انکار کر دیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گی۔ جب ایک روز آپا میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ فیصلہ بہت بڑا ہے لیکن مجھے یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے سوچ دیا ہے کہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں گی۔ آپا کی بات سن کر تو میں چونک گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ آخر کس کی بات کر رہی ہیں؟ جب وہ کہنے لگی کہ میں نے فاران کو واپس بلا لیا ہے۔ ان کی بات سن کر تو مجھے فاران کا خیال آیا۔ آپا کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک تو نازش تھی جبکہ بڑا بیٹا فاران تھا جو باہر کے ملک ہوتا تھا۔ وہ باہر تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے باہر شادی کر لی تھی اور آپا نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ وہ ہر بار آپا سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اس کی باہر والی بیوی مر گئی تھی، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن آپا نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ فاران کا ذکر سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ آپا کہنے لگی میں نے اس کو واپس بلوا لیا ہے۔ میں کافی خوش ہوئی تھی کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر آپا کہنے لگی کہ میں نے اس کے آگے شرط رکھی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی پریشانی ہوئی کہ آخر آپا نے کون سی شرط رکھی ہے۔ جب آپا کہنے لگی کہ کچھ دن بعد فاران جیسے ہی واپس آئے گا تو تم بھی جان جاؤ گی۔ اس دن جیسے ہی فاران نے آنا تھا تو آپا نے گھر کو بہت اچھا سجایا تھا۔ میں بھی سمجھ نہ سکی کہ آپا تو اتنی خفا تھیں، وہ ایک دم راضی کیسے ہو گئیں۔ فاران جیسے ہی آیا تو آپا نے اسے گلے لگایا۔ فاران کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک اٹھی تھیں۔ فاران نے مجھے بھی اپنے گلے سے لگایا۔ مجھے بھی وہ ماسی بلاتا تھا۔ میں نے بچپن سے اسے کافی پیار کیا تھا، کیونکہ میرا بیٹا جو نہیں تھا میں اسے اپنا بیٹا ہی مانتی تھی۔ جب آپا نے ہم سب کو بیٹھک میں بلوایا اور پھر مخاطب ہوئیں کہ فاران میں نے تمہیں معاف تو کر دیا ہے، پر تمہیں میری شرط تو یاد ہے نا؟ فاران نے ایک نظر تانیہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا۔ یوں وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب آپا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگیں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی غلطی سدھاروں گی اور میں فاران کی شادی اپنی بیٹی تانیہ سے کروں گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ آپا میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی یہ سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، جبکہ تانیہ تو بھاگ کر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آپا کہنے لگی کہ بچی ہے، شرما رہی ہوگی، لیکن تم اپنا فیصلہ سناؤ۔ میں تو کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ نازش کہنے لگی کہ میری تو دلی خواہش تھی کہ تانیہ میری بھابھی بن جائے، اور آخرکار میری یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے۔ پر میں نے آپا سے کہا کہ اگر فاران دل سے راضی ہے تو تبھی میں راضی ہوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس پر کسی قسم کا دباؤ ہو۔ آپا کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، اسے میری معافی ہر حال میں چاہیے، وہ ہر حال میں ہمارے پاس آنا چاہتا تھا، تبھی تو میں نے اس کے آگے یہ شرط رکھی تھی، اسے بھی یہ شرط منظور ہے۔ یوں میں نے بھی آپا کو ہاں کر دی تھی، اور اس طرح تانیہ کا سادگی سے فاران کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ بھی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بچپن میں فاران کو بہت پسند کرتی تھی، پر جیسے ہی فاران نے باہر جا کر شادی کی تھی تو اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، پر اب اس کو اس کا پیار واپس مل گیا تھا۔ اس نے اپنے سارے غم بھلا دیے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔